ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن جابر رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له رواه ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها فقال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله أوتي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنته رواه البخاري ومسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ احادیث مبارکہ جو پڑھی گئی ان کا تعلق وصیت سے متعلق ہے
ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت سے متعلق بہت تاکید فرمائی کہ ہر آدمی اپنی وصیت لکھ کر رکھے، جیسے کہ پچھلے ہفتے بات گزری تھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ 2 راتیں نہ گزریں اس حال میں کہ اس نے وصیت لکھی ہوئی نہ رکھی ہو اپنے۔ اور یہ آج جو روایت پڑھی ابن ماجہ کی، اس میں بھی وصیت کی تاکید کی جا رہی ہے، فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جو آدمی اپنی وصیت کر کے مرے، لکھ کر مرے، اس کو کیا مقام ملتا ہے، کیا مرتبہ ملتا ہے، اس کا کیا اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ تو یہ روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی وصیہ، جو اس حال میں مرا کہ اس نے وصیت کر رکھی ہے، تو مات علی سبیل، گویا یہ اللہ کے راستے میں مرا ہے، وسنہ، اور سنت کے طریقے کے مطابق مرا ہے، ومات علی تقی، اور تقوی کی حالت میں مرا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے کی حالت میں، پرہیزگاری کی حالت میں، گناہوں سے بچنے کی حالت میں اس کی موت آئی ہے، وہ شہادہ، اور گویا شہادت کی موت ملی ہے، ومات مغفورا لہ، اور اس حال میں مرا ہے کہ اس کی سارے گناہوں کی بخشش ہوئی۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت بیان ہو رہی ہے وصیت کرنے کی۔ یہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث کہ ایک فضیلت ملتی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں گویا اس کی موت آئی، دوسری فضیلت ملی کہ سنت کے راستے میں اس کی موت ہوئی ہے، سنت کے مطابق یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ تقوی کی حالت میں، پرہیزگاری کی حالت میں، گناہوں سے بچنے کی حالت میں اس کی موت ہو رہی ہے، اور شہادت کی موت اس کو مل رہی ہے، اور اس کے گناہوں کی بخشش ہے۔ 5 بڑے بڑے انعام اس حدیث میں بیان ہو رہے ہیں اس شخص کے لیے جو وصیت کرنے۔ اب اتنی بڑی انعامات مل رہے ہیں ایک عمل پر، اور اس عمل سے ہم سب کتنے غافل ہیں۔ ہم میں سے کوئی اگر وصیت کا لفظ بھی نکالے تو عورتیں بھی رونے لگ جاتی ہیں کہ آج ہم کیسی باتیں کرتے ہیں، اور گھر میں کوحرام مچ جائے کہ یہ کیا باتیں شروع کر دیں۔ دیکھیے دنیا فانی ہے، ایک دن اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ہم لوگوں نے اس میں اتنا دل لگایا، ایسا اس میں رہنے کو اختیار کیا کہ اس سے جانے کی بات ہوتے کے ساتھ ہی دل پریشان ہونے لگتا اور عجیب سے کیفیات طاری ہونے لگتی۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ ہم نے دنیا میں دل لگایا، آخرت سے غفلت برتی۔ حالانکہ ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ یہ دنیا سے تو یہاں جانا ہے، یہاں سے تو منتقل ہونا ہے، انتقال کرنا ہے، یہاں رہنے کے لیے تو آئے نہیں۔ جب رہنے کے لیے آئے نہیں تو اس کو چھوڑنے کی باتیں کثرت سے کرنی، بھی آج نہیں کل چلے جائیں، تو اس حال میں جائیں کہ یہ ساری فضیلتیں ہمیں مل جائیں، کہ تقوی کی حالت میں موت ہو، شہادت کی حالت میں موت ہو، اللہ کے راستے میں موت ہو، اور سنت کے مطابق موت ہو، سارے گناہوں کی بخشش ہونے کی حالت میں موت ہو، مغفورا لہ، اس کی بخشش کر دی گئی۔ تو یہ ساری فضیلتیں ایک عمل پر مل رہی ہیں، اور وہ عمل ہے وصیت، کیونکہ وصیت کر دینے سے آدمی کے ذمے جو حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، وہ گویا اس نے اپنی ذات کی حد تک پورے کر دی، جو اس کے اختیار میں تھا اس نے پورا کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا بڑا اہتمام کرنا ہے۔ اچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ 2 راتیں مسلمان پر ایسی نہ گزریں کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو اس کے پاس، تو اب میں کچھ دن کے بعد سے جب سے میں نے یہ بات حضور سے سنی ہے، ایک رات بھی میری ایسی نہیں گزری کہ میں نے وصیت نامہ لکھ کر نہ رکھا ہو۔ اتنا اہتمام تھا صحابہ میں وصیت کرنے۔ ایک صحابی ایسے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت غزوہ احد میں آخری دم ایک صحابی نے تلاش کرتے ہوئے پوچھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سعد بن ربیع کو ڈھونڈو، وہ کہاں ہے؟
شہیدوں میں ہیں یا زندوں میں ہیں؟ تو ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ آخری سانسیں نکل رہی ہیں۔ تو ان کو فرمایا کہ بھی تمہیں حضور یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ جاتے جاتے وصیت کر رہے ہیں، آخری سانس ہے، شہادت کا رتبہ مل رہا ہے، تو فرمایا کہ آخری وصیت یہ ہے کہ حضور کو میرا سلام کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم مسلمانوں کو میری طرف سے وصیت کر دینا کہ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کافر نہ پہنچ سکے، اور حضور کی پوری حفاظت کرنا۔ اگر تم نے حضور کی حفاظت میں کوتاہی کی تو آخرت میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، حضور کی حفاظت میں جان دے دینا۔ یہ وصیت تھی کہ یہ وصیت مسلمانوں کو کر دیں۔ اب گویا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری سانس ہے، اس میں بھی دین کی بلندی کی اور حضور کی حفاظت کی وصیت کرنا۔ تو آج گویا یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت قیامت تک کے لیے ہے، ہم سب کو ہے کہ دیکھو حضور کا دین مٹنے نہ پائے، حضور کے دین کے خلاف جو لوگ کارروائی کریں ان کو روکنے میں تم کوششیں کرو، اور حضور کے دین کو پھیلانے میں، حضور کے دین کو سر بلند کرنے میں تم اپنی کوششیں کرو۔ اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو آخر تمہارا عذر قبول نہیں۔ دیکھیے کیسی وصیت کی، آخری لمحہ۔ اور ایک قصہ عجیب لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک صحابی سے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے مبارک ایک جہاد میں ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت ہو گئی تو ایک صحابی کو خواب میں آئے، ایک شخص کو خواب میں آئے حضرت ثابت، اب خواب میں وصیت فرمایا، زندگی میں وصیت کا موقع نہ ملا کہ شہید ہو گئے، شہادت نے موقع نہ دیا وصیت کرنے کا، تو اب موت کے بعد خواب میں آ کر وصیت کرنا کہ ان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے جسم پر ایک زرہ تھی، وہ زرہ جو ہے فلاں شخص نے چوری کی اور اپنے گھر میں فلاں جگہ چھپایا ہوا ہے، تو تم لشکر کے امیر حضرت خالد بن ولید سے کہہ دو کہ وہ میری زرہ وہاں سے نکلنا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا جو امیر المومنین ہیں، اور ان کو کہنا کہ یہ ثابت کی زرہ ہے، اسے بیچیں اور فلاں لوگوں کا قرضہ ہے مجھ پر، وہ ادا کریں۔ دیکھیے اتنی فکر ہے کہ جو ہے اس طرح پاک کے اندر یہ وصیت کرنا، وصیت کی اتنی فکر ہے کہ مرنے کے بعد بھی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا۔ کیا ہوا کہ انہوں نے تاکید کی، کتابوں کا البدایہ والنہایہ کتاب ہے، تاریخ کی بہت معتبر کتاب ہے، میں لکھتا ہے کہ انہوں نے خواب میں ہی تاکید کی ان شخص کو کہ دیکھو اسے خواب سمجھ کے غیر اہم نہ سمجھنا، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو پورا عمل کر دو، یہ میری وصیت ہے۔ اب وہ بیدار ہوئے اور امیر لشکر ایسے خالد کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کی کہ میں نے یوں خواب دیکھا ہے، ثابت بن قیس نے مجھے یوں کہا۔ اچھا، وہ تلاش کیا اس آدمی کو، اس کا گھر دیکھا، جس جگہ وہ بتائی تھی کہ زرہ وہاں چھپائی ہے وہاں ملی، وہاں سے وہ زرہ لے کر امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پہنچائی، ان کو یہ وصیت پہنچائی کہ بھئی یہ زرہ بیچنی ہے اور اس طرح قرضے چکانے۔ انہوں نے اسی طرح یہ قرضے چکائے۔ تو دیکھیے صحابہ کو یہ فکر تھی کہ ہم اللہ کے رسول کے ہر فرمان کو پورا کریں، تو یہ مرنے کے بعد دیکھیے خواب میں وصیت کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بہت اہتمام تھا وصیت کرنے، اور خصوصاً اپنی اولادوں کو، اپنے بعد والوں کو بہت اہتمام سے وصیت کرنا ہے۔ اور ہمارے اکابر مشائخ کی وصیتیں بھی محفوظ ہیں کتابوں میں، کہ انہوں نے بعد والوں کو بڑی عجیب وصیتیں کی، اور خصوصاً آدمی کو ایسی وصیتیں کر کے جانا لازم اور ضروری ہے جس میں بعد والے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میری برادری میں، میری قوم میں مرنے کے بعد جنازے میں تاخیر کی جاتی ہے، رشتہ داروں کا انتظار کیا جاتا ہے،
تو یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ گھر میں میت ہو جائے تو اسے زیادہ دیر آپ رشتہ داروں کے درمیان نہ رکھو، جلد سے جلد اسے قبر میں پہنچاؤ۔ یہ حکم ہے شریعت کا کہ زیادہ دیر اب اسے گھر میں نہیں رکھو۔ اب اس کو پتہ ہے کہ میری برادری میں ایسا ہوتا ہے کہ دیر تک میت کو رکھتے ہیں، پھر رشتہ داروں کا انتظار کرتے ہیں، کہ اس کو لازم ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد اس قسم کا کسی کا انتظار نہ کیا، جلد سے جلد جنازے کی تیاری کی جائے، جلد سے جلد غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، اور بس جو لوگ موجود ہوں جنازہ پڑھیں اور تدفین کریں۔ تاخیر کرنے کو منع لکھتا ہے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی تو گویا وہ اس عمل کے راضی ہے، شریعت کے خلاف عمل پر گویا یہ راضی ہے۔ اکابر کی وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے بعد والوں کو یہ وصیت کی تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد کسی کا انتظار نہ کیے، جلد سے جلد جنازہ تدفین کیا جائے۔ سکھر کے ایک بزرگ تھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ۔ یہ اللہ والوں کی زندگی سے دین ملتا ہے کہ دیکھو ایسے دین پر عمل کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے احکامات پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم تو شریعت کی باتوں سے بہت دور ہو گئے، اس لیے ہمیں عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا عمل، اتنی جلدی کیسے تدفین ہو جائے۔ تو حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سکھر کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ان کی اہلیہ کا انتقال عشاء کے بعد ہوا۔ اب اہلیہ کا انتقال اتنی بڑی ہستی ہے سکھر کی کہ سارا شہر ان کی آواز پہ لگ گئے تھے، اور جب وصال ہوا تھا تو تقریباً سکھر بند ہو گیا، یعنی اتنا بڑا مقام تھا سکھر کی حیثیت اعتبار سے۔ تو اہلیہ کا انتقال ہوا رات کو، انہوں نے رات ہی کو تجہیز کی، تدفین کی، اور رات میں تدفین کر دی فجر سے پہلے۔ یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو فجر میں مہمان آ جائیں گے، مجمع زیادہ ہوگا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ اگر عصر میں بھی انتقال ہوتا ہے تو وہی صبح 10 بجے کریں گے، رات میں انتقال ہوتا ہے عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے، ہم کہیں بھائی اب تو رات ساری گزارو اور جو ہے پھر صبح 10 بجے ہوگی جنازہ، یا ظہر کے بعد رکھیں گے جنازہ، اتنی تاخیر کرتے ہیں۔ تو حدیث میں تو یہ تھا کہ جلد سے جلد نکالو، اب زیادہ اسے گھر میں نہ روکو میت کو۔ تو دیکھیے اللہ والوں کی زندگی سے شریعت پر عمل کرنا چاہیے کہ راتوں رات عشاء کے بعد انتقال ہوا، اسی وقت تجہیز، اسی وقت تدفین، اسی وقت نماز جنازہ، جو حضرات موجود تھے وہ نماز جنازہ پڑھ لی اور جا کے تدفین ہو گئی، فجر سے پہلے ہی پڑھ۔ تو صبح فجر میں لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ اگر کوئی سب پوچھیں جنازہ کرے تو بتایا رات کی انتقال ہوا، رات ہی جنازہ ہوا۔ دیکھیے، اور صحابہ کی زندگی سے بھی یہ باتیں ملتی ہیں کہ ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے۔ اب جب عیادت کو تشریف لائے تو ان لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا، لہٰذا جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے گھر والوں کو کہہ کر چلے گئے۔ اب جب ان کا وقت قریب آنے لگا وفات کا تو انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات ہی میں جنازہ پڑھ کے تدفین کر دینا، اور حضور کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد نبوی سے میرے محلے میں تشریف لائیں گے تو بیچ میں یہودیوں کے گھر آئے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں تکلیف نہ پہنچے، لہٰذا میری جنازے کی اطلاع حضور کو نہ کر، بس یہ ہے کہ جلدی سے جنازہ پڑھ کے تدفین کر دینا، پھر بعد میں اطلاع کر دینا۔ دیکھیے تو انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر جا کے صبح حضور سے عرض کر دی کہ رسول اللہ کا جہاں انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ میں اللہ کے رسول نے یہ وصیت کی تھی کہ حضور کو اطلاع نہ کرنا کہ حضور کو آنے میں تکلیف ہوگی اور مجھے خطرہ ہے کہ یہودی حضور کو نقصان نہ ہو۔ دیکھیے محبت کچھ کو آداب محبت کچھ سکھا دیتا، محبت ہوتی ہے تو آداب محبت کو بھی آ جاتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی محبت کی صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے ورنہ تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور جنازہ پڑھ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلق تھا اور محبت دونوں طرف سے تھی، تو حضور نے فرمایا چلو ان کی قبر پر، اور قبر میں جا کے حضور نے جنازہ پڑھا۔
اتنا تعلق تھا وہ، اور ان کے لیے دعا فرمائی بخشش کی مغفرت۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وصیت کے بہت پابند تھے۔ تو جس کو یہ معلوم ہو کہ بھئی میری برادری میں بہت دیر کرتے ہیں، تو اس کو وصیت کرنا لازم ہے کہ وہ یہ وصیت لکھ دے اور تاکید کر دے گھر والوں کو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو کسی کا انتظار نہ کیے، جلد سے جلد بس تقسیم کی تدبیر کی جائے، لوگوں کے آنے کی، رشتہ داروں کے آنے کی انتظار میں کئی گھنٹے نکال جائے، کوئی فلاں آ رہا ہے، کوئی فلاں آ رہا ہے، کوئی فلاں آ رہا ہے، اس کے آنے کی انتظار میں کیا ہوتا ہے، ایک تو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی، دوسرے سینکڑوں لوگ آئے ہیں جنازے، سب منتظر ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں، کسی کی کیا مشغولی ہے، کسی کی کیا مشغولی ہے، وہ جنازے میں شرکت کے لیے پہنچا ہے، وہ انتظار ہو رہا ہے، ابھی فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں ہے، وہ انتظار ہے، ابھی نکالتے ہیں، ابھی پہنچنے والا ہے۔ کتنے لوگوں کی حق تلفی ہو گئی۔ اب اگر میت اس عمل سے راضی ہے تو یہ ساری حق تلفی کا گناہ اس کو بھی جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میت کے گھر والوں کے رونے پر میت کو عذاب دیا جائے، میت کے گھر والوں کے رونے پر، دین کرنے پر میت کو عذاب دیا جائے۔ اس پر محدثین نے اشکال فرمایا، اس سے خود ہی جواب دیا، ماتے بھائی مردے کا کیا عمل دخل کا تو عمل دخل نہیں ہے، پھر اس کو گھر والوں کے رونے دھونے پر کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا جواب یہ دیا کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگ وصیت کر کے جاتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر میں رونے والوں کو بلوائیں، اور پھر وہ بین کریں، روئیں دھوئیں۔ تو حدیث میں مراد یہ ہے کہ اگر اس نے اس قسم کی وصیت کی ہے یا اس کو معلوم ہے کہ اس کے گھر والے رونا پیٹنا کرتے ہیں، زوروں میت ہو جاتی ہے تو خوب بین کرتے ہیں اور شریعت کے خلاف رونا دھونا کرتے ہیں۔ شریعت میں یہ ہے کہ اس طرح سے رو لے کہ آنسو آ رہے ہیں، کیا بن گئی، وہ تو ٹھیک ہے، مگر گریبان پھاڑنا اور آہو ہوا کرنا، چیخنا چلانا اور الٹی سیدھی باتیں زبان سے نکالنا، یہ سب شریعت میں منع ہے۔ تو اس کو پتا تھا کہ اس کے گھر والے ایسا کرتے ہیں، تو اس نے روکنے کی کوئی وصیت نہیں کی یا اس سے راضی تھا۔ تو اب اس قسم کے رونے والے اگر روئیں گے تو اس کو گناہ ملے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا کہ تو نے منع کیوں نہیں کیا، تیرے بس میں منع کرنا تو تھا، تیرے بس میں اتنی وصیت تو تھی کہ دیکھو میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر شریعت کے خلاف رونا پیٹنا نہ کر، بلکہ سنت کے مطابق سارا عمل کر۔ باقی صدمہ ہے وہ طبیعی بات ہے، اس میں رونا آتا ہی ہے، وہ منع نہیں۔ لہٰذا ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے گھر والوں کو وصیت کی کہ دیکھو میرے روح نکل جائے تو تم رونا پیٹنا نہ کرنا، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ جب کوئی صدمے کی بات سنو، کوئی غم کی بات سنو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور 2 رکعت نفل پڑھو، کیوں کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ لہذا اگر میرے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم اللہ سے مدد مانگنا نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، اور رونا پیٹنا نہ کرنا، اور ہر گھر کا فرض 2 رکعت نفل پڑھو۔ دیکھیے صحابی وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد رونا پیٹنا نہیں کرو، 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ سب گھر والوں کو یہ وصیت کی۔ تو اب یہ وصیتیں لکھنا، جس کو یہ معلوم ہو کہ میرے گھر والے عام طور پر اس طرح رونا پیٹنا کرتے ہیں شریعت کے خلاف، تو اس کو وصیت کرنا لازم ہو کہ دیکھو عورتوں کی چلانے کی آوازیں گھر سے باہر نہ جائیں میرے جنازے میں، اور میرے ذمے یہی ہے، پھر بھی اگر تم نے رونا پیٹنا کیا تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں بری ذمہ ہوں تمہارے سامنے۔ تو یہ وصیت کرنا یہ لازم ہے، لکھ کے رکھے آدمی، اور باتوں باتوں میں گھر والوں کے سامنے بھی اس کا اظہار کرے، عورت بھی اظہار کرے کہ تم ایسا نہ کرنا میرے مرنے کے بعد، رونا پیٹنا نہ کرنا، مرد بھی کرے۔ اور گویا ہم اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، ہر آدمی ایک دوسرے کو وصیت کرتا رہے، اور گھر بیوی شوہر کو کر دے، شوہر بیوی کو کر دے، اور جو شریعت کے خلاف رسوم رواج رائج ہیں ان کے نہ کرنے کی وصیت کریں کہ دیکھو بھائی جو ہے تیجا نہ کریں، 40واں نہ کریں، اس قسم کی جتنی بھی شریعت کے خلاف کام کیے جاتے ہیں ان سے بچیں۔ دیکھیے بزرگوں کی بڑی عجیب نگاہ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کی وصیت میں یہ لکھا تھا کہ دیکھو عام طور پر مردے کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس کا سطر یعنی ناک سے لے کر گھٹنے تک کا جسم یہ سطر ہے، یہ مردے کا دیکھنا بھی جائز ہے۔
اب ہوتا یہ نہیں کہ اس پر چادر ڈال دی جاتی ہے، مگر جب غسل دیا جاتا ہے تو پانی جب کپڑے کو لگتا ہے تو کپڑا جسم سے چپک جاتا ہے، جب جسم سے چپک جاتا ہے تو اس کی وہ رانے اور ساری چیزیں نظر آنے، تو ان بزرگ نے وصیت میں لکھا کہ دیکھو یہ شریعت کے خلاف ہے اس طرح غسل دینا، تو میرے غسل میں ہرگز اس طرح چادر جسم پر نہ لگائی جائے، بلکہ 2 آدمی چادر کو جسم سے 1-2 انچ اوپر کر کے کھڑے رہیں پکڑ کر، تو جب چادر جسم سے اوپر ہوگی، جسم سے بالکل چپکے گی نہیں تو وہ غسل نظر نہیں آئے گی۔ تو دیکھیے کیسی عجیب وصیت کہ یہ بھی شریعت کے خلاف عمل ہے کہ مردے کی سطر ظاہر ہو۔ یہ سب ہمارا دین سکھاتا ہے، ہم اپنے دین سے کتنے دور چلے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دین میں کیا احکامات ہیں، کیا باتیں ہیں، شریعت کی کیا رہنمائیاں ہیں، کچھ ہمیں پتہ نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو غسل میت آتا ہے، میت کو غسل دینا، حالانکہ مسلمان ہیں، میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ اب یہ فرض کفایہ ہم میں سے کتنے آدمی جانتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک غور کرے، کسی کو محلے میں میت ہو جاتی ہے تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ فلاں غسل دے دے، فلاں غسل دے دے، فلاں غسل دے دے۔ ہر آدمی کو غسل دینا آنا چاہیے، اور پھر اس میں یہ سطر پوشی کا خیال کیا جائے کہ مردے کی سطر کھلنے نہ پائے، ظاہر نہ ہونے پائے۔ تو انہوں نے یہ وصیت لکھی کہ بھائی جب مجھے غسل دیا جائے تو میری سطر ظاہر نہ ہو، تو 2 آدمی کپڑے کو جسم سے 2-4 انچ اوپر کر کے کھڑے رہیں تاکہ وہ جسم بھی چھپا رہے اور پانی گرے تو کپڑا جسم سے نہ چپکے اور سطر ظاہر نہ ہو۔ تو یہ وصیت بھی کر کے گئے، تو یہ اللہ والے وصیت کرنا نہیں سکھاتے۔ اسی طرح اور کچھ خرافات ہوتی ہوں تو ان سب کی وصیت کرنا لازمی ہوگا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد یہ چیز نہ کی جائے، یہ چیز نہ کی جائے، جو شریعت کے خلاف باتیں ہیں ان سے بچنے کی تاکید، اور پھر اپنی اولاد کو یہ بھی وصیت کی جائے کہ دیکھو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور سنت کے مطابق اپنا سراپا بنانا، تمہارا چہرہ سنت کے مطابق ہو، تمہارے چال ڈھال سب سنت کے مطابق ہو، علماء کی مجلس میں جانا، یعنی ہر آدمی کے ذمہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح وصیت کر کے بھئی دیکھیے اصل تو یہ تھا کہ بچپن سے تربیت کرتا، اب ہو نہ سکی اور بچے بیچارے دنیا داری میں لگ گئے اور دین سے قریب نہ ہو سکے، تو اب آخری درجے میں وہ اتنا کام تو کر سکتا ہے کہ ان کو یہ کہہ دیں کہ دیکھو ایک تو اپنے متعلق ساری تاکیدات کرے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد جو ہے اس طرح سنت کے مطابق سارے کام کیے جائیں۔ ایسے ہی یہ گل جو لوگ قبروں کو پختہ کرتے ہیں تو یعنی سیمیٹڈ قبریں بنانا یہ سنت کے خلاف، ٹائلز لگانا قبروں پہ یہ سنت کے خلاف۔ تو جس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ بھئی اس کے گھر والے اس طرح کرتے ہیں تو یہ وصیت کر دے کہ دیکھو بھئی میری قبروں پہ ٹائل نہ لگائے جائے، میری قبر کو سیمیٹڈ نہ کیے جائے، بس مٹی کی قبر ہو اور سنت کے مطابق ہو، علماء سے پوچھ لی جائے کہ کیسی قبر ہوتی ہے، میری قبر بس ویسی بنے گی۔ یہ بھی وصیت میں لکھ کے رہے اور کہہ دے گھر والوں، پھر بعد میں یہ وصیت پوری نہ کریں تو پھر وہ گناہ گار ہوں گے، یہ مرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی حد تک ساری باتیں کر دی، جو اس کے بس میں تھا وہ اس نے ساری باتیں کر دی۔ تو آج بھی دیکھتا رہے کہ میری قوم برادری میں کیا کیا شریعت کے خلاف باتیں ہوتی، یہ بھی کرے وصیت کہ بھئی میرے جنازے پر کلمے اور آیت الکرسی والی جنازے میں چادر نہ ڈالی جائے۔ دیکھو جنازے کے اوپر کیسی چادر ڈالی ہوتی ہے جس میں قرآن کی آیتیں، آیت الکرسی وہ سب لکھی ہوتی ہے، اور میت کے پیر پہ بھی اللہ کا نام پڑتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس چادر کو گول دائرہ بنا کے تو یوں پھینک دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نام کی اس طرح بے احترام کی جائے، اسے ڈولی میں بے دردی سے پھینک دیا جائے، تو کسی کی توجہ نہیں ہوتی کہ بھئی ہم کیا کریں، کہ اللہ کے نام کی کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا جز ہے تو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، کوئی دوسرا کر دے تو احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اور کیا کچھ نہیں کر لیتے، ریلیاں تک نکل جاتی ہیں، اور ہر جنازے میں یہ بے حرمتی ہوتی ہے قرآن کی آیتوں کی، کسی کو پرواہ نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم بے حرمتی کرتے ہیں۔
تو جس کو یہ معلوم ہو کہ جنازے پر ایسی آیتیں کی چادریں ڈال دی جاتی ہیں تو وہ وصیت میں لکھ دے کہ بھائی میرے جنازے پر اس قسم کی آیتوں والی چادر ہرگز نہ ڈالی جائے، پھولوں کی چادر نہ ڈالی جائے، قبر پر پھول نہ ڈالے جائیں، سب وصیت لکھ کے جائے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے نہیں کیا ہم کیوں کریں؟ تو یہ اس قسم کی وصیتیں وہ لکھ دے، گھر والوں کو تاکید کر دے، عورت بھی مردوں کو کہہ دے، شوہر کو کہہ دے، اور اسی طرح جو ہے مرد عورت کو، عورت مرد کو، اور باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، اس طرح آپس میں وصیت کا مذاکرہ ہو جائے اور یہ ساری چیزیں لکھ کر کے رکھی جائیں اور بتا دیں گے میں نے یہ چیز لکھ کے رکھی ہوئی ہے، میرے مرنے کے بعد دیکھ لینا۔ حقوق کی ادائیگی جیسے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ وہ ساری چیزیں بھی فلاں کو اتنا دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ساری چیزیں لکھ کے رکھیں۔ عورت لکھ کے رکھے کہ بھائی میرے پاس جو زیور ہے، میں ننیال سے، میں ماں کے گھر سے جو لائی ہوں وہ یہ زیور ہے، اور شوہر کے گھر سے جو زیور ملا ہے وہ یہ ہے۔ شوہر کے گھر سے ملا ہے وہ مجھے مالک بنا دیا ہے تو پھر میں مالک ہوں، اگر مالک نہیں بنایا تو وہ شوہر کا ہے، یہ سسر کا ہے، وہ ان سے پوچھ لیا جائے، اور جو میرا ہے اس کے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق تقسیم کر لیا جائے وارث۔ اس طرح عورت کے ذمہ ہے کہ اپنے زیور کی وضاحت کرے کہ کون سا زیور اس کا ہے، کون سا اس کا نہیں ہے، اور کون کون سی چیزیں اس کی مالیت میں فریض اس کا ہے، اور گھر کی چیزیں میں کون کون سی چیزیں عورت کی ہیں، کون کون سی چیزیں مرد کی ہیں، اس کو لکھ کے رکھے، سب وصیت میں لکھ کے رکھے کہ بھائی یہ میری ملکیت ہے، اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کرے، اور جو ہے یہ حقوق یعنی جس کو لینا دینا ہے یہ سب لکھ کے رکھے کہ فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں کو یہ دینا ہے۔ عورت بھی یہ ساری چیزیں لکھ کے رکھے، مرد بھی یہ ساری چیزیں لکھ کر رکھے تاکہ بعد والوں کو آسانی ہو، کسی کو بعد میں تکلیف نہ ہو میراث کی تقسیم کرنے۔ یہ ساری چیزیں جب ذہن میں آئیں گی جب آدمی اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھے، کیونکہ دیکھیے جب ہم ریل گاڑی میں ہوتے ہیں نا تو اپنا سامان سمیٹ کے رکھتے ہیں اور ساتھیوں کو بھی بتا دیتے میرے 2 نگ ہیں بھائی خیال رکھنا، 2 نگ میرے ہیں، اور بھائی یہ جو ہے کولر بھی میرا ہے۔ جب ریل گاڑی سے اترے تو ان چیزوں کو خیال رکھنا، ہر ایک ساتھی کو بتا دیتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ چیز کیوں بتاتا ہے کہ بتایا بھائی سفر ہے تو آگے پیچھے ہو گئے تو حفاظت ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گا۔ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتی ہے، اس کو تو اقامت خانہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو ہمیشہ مقیم رہے۔ اس لیے ہر ایک وصیت کا مذاکرہ کرے گا تو دنیا کی بے ثباتی ظاہر ہوگی اور یہاں سے جانے کی فکر سوار ہو جائے گی کہ جب یہاں سے جانا ہے تو بھی باخبر ہو کے جائیں۔ حدیث میں آتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض وفات شروع ہوا تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو تم کسی کا حق میرے اوپر ہو تو وہ مجھ سے آ کر لے۔ صحابہ خاموش ہوئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کسی کو میں نے کچھ کہا ہو، کچھ ڈانٹا ہو، ڈپٹا ہو، کچھ مارا ہو تو با کر بدلا لے، یا کسی کا کوئی مالی معاملہ ہو تو مجھ سے معاملہ کر لے اور مجھ سے میرا قرضہ وغیرہ وصول کر لے۔ جو ہے ایک صحابی اٹھے، فرمایا اللہ کے رسول میں آپ سے 3 درہم مانگتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں آپ کی تکلیف نہیں کرتا، آپ کو جھٹلاتا نہیں ہوں، مگر آپ یہ وضاحت کر دیں کہ 3 درہم میں نے آپ سے کیوں لیے تھے۔ دیکھیے کتنا عجیب انداز ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، بس یہ فرمایا کہ یہ بتا دیجیے کہ میں نے آپ سے 3 درہم کس واسطے لیے تھے۔ تو انہوں نے وضاحت کی کہ اللہ کے رسول ایک دن جو ہے ایک سائل آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے فلاں اس سائل کو 3 درہم دے دو، تو میں نے آپ کے کہنے پر دے دیے، پھر مجھے ابھی تک وصول نہیں ہوا۔ تو حضور نے دوسرے صحابی کو فرمایا بھائی ان کو 3 درہم دے دیے۔ دیکھیے معاملات کی صفائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے عطا فرما رہے، اور صحابہ سے دیکھیے کہ جو چیز کی بے تکلف کہہ دی کہ اللہ کے رسول 3 درہم آپ نے لیے، اور کس طرح لیے ہیں کہ فرمایا تھا کہ فلاں مسکین کو دے دو، سائل کو دے دو، تو آپ کی طرف سے ہوئے تھے اور میں نے آپ سے لیے نہیں، تو آپ مجھے دے دیں تو مجھے دے دیے۔ ایک اور صحابی اٹھے تھا اللہ کے رسول میں بھی آپ سے 3 درہم مانگتا ہوں، کس مد میں ہے؟ انہوں نے بھی وہ مد کی وضاحت کر دی کہ آپ نے ایک موقع پر مجھ سے قرض لیے،
اللہ کے رسول سے وہ بھی دلوا دیے۔ اس طرح یہ مالی معاملات بھی صاف صفائی کر کے گئے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات آدمی سوچتا ہے کہ کس کو دینا ہے، کس کو دینا ہے، اور بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دینا لینا ممکن نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ تجارت کے اندر کسی کا کوئی پیسہ دبا لیا تھا، یا کوئی کچھ معاملہ ملازمت کے دوران کچھ کر لیا تھا، اب نہ ہم اس کو جانتے ہیں نہ وہ ہمیں جانتا ہے، اور کوئی صورت ممکن نہیں ہے اس کی تلافی کی، تو بھائی یا تو خود ہی اس کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کر دیں، یا اپنی وصیت میں لکھتے ہیں کہ بھائی بعض لوگوں کی کچھ پیسے میرے پر رہ گئے تھے، مجھے دینے تھے۔ اس زمانے میں جب مجھے دین کی سمجھ نہیں تھی، بہت سے لوگوں کے میں نے پیسے وصل کر لیے تھے۔ تجارت کے دوران ہوتا ہے کہ بھائی بعض اوقات آدمی اپنے جس سے مال منگاتا ہے اس کو کسی وجہ سے پیسے نہیں دیتا، کوئی ریٹ بڑھ جاتے ہیں، کوئی آگے پیچھے معاملہ ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا دل دبا لیتا ہے، اور پھر بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ اور تجارت لاکھوں کی ہوتی ہے تو سینکڑوں ہزاروں کے پیسے ہوتے ہیں تو آدمی توجہ بھی نہیں دیتا، اور وہ بات بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب پھر مرنے سے پہلے اسے یاد کرنی ہے، ورنہ آخرت میں تو حساب ہے ہی ہر بات، تو اسے وہ لکھ کے رکھنا پڑے گا کہ بھئی فلاں موقع پر فلاں دکاندار کے اتنے پیسے رہ گئے تھے، اگر اس کو دینا ممکن ہے تو اپنی خود زندگی میں دے، اور بعد والوں کے لیے ممکن ہے تو وہ دے، اور اگر کچھ یاد نہیں تو ان کی طرف سے بھئی اتنے پیسے میرے وہ صدقہ کر دیے کہ وہ مجھ پر قرض ہے تو میں قرض کی ادائیگی چاہتا ہوں۔ اب جس کو پہنچا نہیں سکتے ان کو جو ہے ادا کریں، اور اگر جن کو پہنچانا ممکن ہے مگر ادائیگی کے اسباب ہی نہیں، خود آدمی اتنا ہو گیا کہ اس کے بعد کچھ ہے نہیں، تو اس سے جا کے معافی تلافی کر لیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے اتنے پیسے ہیں آپ کے اور میں دے نہیں سکا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں اللہ کے لیے، میرے پاس ادائیگی کا انتظام نہیں ہے، تو اس سے معافی تلافی کر لیں۔ اس لیے کہ آج اگر یہ معاملے صاف ہو گئے تو بہت اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے اسی مجلس میں وہ جو حدیث بتائی کہ حضور نے فرمایا کسی کا کوئی حق ہو تو آپ کر لیں، حضور نے فرمایا کہ بھئی کسی کو دعا کرانی ہو تو دعا کرا لے مجھ سے۔ ایک صحابی اٹھے، میں اللہ کے رسول، میں بہت کثرت سے سوتا ہوں اور بہت گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں اور میرے دل میں نفاق ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا، یعنی اپنے گناہوں پر گواہ بناتے ہو اور اپنے گناہ حضور کے سامنے گنوا رہے ہو؟ تو حضور نے حضرت عمر کو فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، آج دنیا کی رسوائی بہتر ہے آخرت کی رسوائی، اور یہ اپنے نبی کے سامنے دعا کروانا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کروانا چاہتا ہے، لہذا اللہ کے رسول کی دعا اس کے لیے کرا دو۔ پھر حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی، تو حضور نے فرما دیا کہ دیکھو دنیا میں کچھ اگر ہو جائے تو معاملہ دنیا کی رسوائی آتی، آخرت کی رسوائی پھر ہمیشہ ہمیشہ کی۔ تو یہ احساس تب ہوگا جب آدمی اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھے گا اور آخرت کی فکر کرے گا۔ تو وصیت ایک ایسا عمل ہے کہ جو وصیت کرنے لگے گا تو پھر یہ دنیا مسافر خانہ لگے گا۔ جب لکھنے لگتا ہے نا وصیت کہ میں مر جاؤں تو یوں کرنا، بس یہ جملہ دل میں ایک ایسی تبدیلی لے آتا ہے کہ پھر آدمی جب بھی وہ وصیت پڑھتا ہے تو اسے دنیا مسافر خانہ ہے، ہاں یار مجھے جانا ہے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے اور مجھے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ جب کوچ کرنا ہے تو پھر یہ سارے دیکھیے وصیت کی یہ سارے فضائل جب ہی ملیں گے نا کہ جب آدمی وصیت لکھے گا تو احساس ہوگا کہ نہیں یہ دنیا چھوڑنی ہے، پھر بار بار اس وصیت کو پڑھتا رہے گا، اس میں رد و بدل کرتا رہے گا، تو کیا ہوگا؟ حقوق کی ادائیگی کا احساس ہونے لگے گا، اور یہ سوچے گا کہ بھائی حقوق اللہ بھی ادا کروں، حقوق لباس بھی ادا کروں، کوئی حق میرے ذمہ نہ رہ جائے، اس کی فکر کرتے کرتے جب جائے گا تو پھر یہ ساری فضیلتیں ملیں گی کہ کس حال میں مرے گا یعنی اللہ کے راستے میں گویا موت آئی، سنت کے مطابق موت آئی، تقویٰ کی حالت میں موت آئی، شہادت کی موت ملی اور گویا بخشش ہو گئی، مغفورا لہو، اس کی ساری بخشش ہو گئی۔ دیکھیے وصیت جب کر دے گا اور بار بار اس کو پڑھتا رہے گا، لوگوں سے اس کے مذاکرے کرتا رہے گا کہ میری وصیت کیوں ہے، یوں کرنا بھی میرے مرنے کے بعد، تو معلوم ہے اس کو مرنے کا استحقاق ہے، معلوم ہوا ایسے یہ پتہ ہے کہ دنیا مسافر خانہ، تو پھر یہ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، حق تلفی نہیں کرے گا، تو پھر یہ ساری فضیلتیں خود بخود اس کو ملیں گی۔
اتنی بڑی یعنی سعادت ہے اگر آدمی وصیت کرنے لگے، مرد بھی کر لے عورت بھی کر لے، تو جب یہ وصیت کرنے لگے گا تو پھر تو یہ احساس ہوگا بھی میں نے اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کیا، ان کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، چلو میں اس کے حصے دینے کی فکر کروں، یا پھر کم از کم وصیت میں لکھ دے کہ بھائی اپنی اولاد کو کہہ دے بھائی اپنی پھوپھیوں کا یہ حصہ میرے ذمہ رہ گیا، میں ادا نہ کر سکا، لہٰذا تم اپنی پھوپھیوں کو حصہ دے دے۔ بھائی کم از کم اتنا تو کر لے کہ بھائی ساری زندگی تو اس نے اپنی بہنوں کا حق مارا، اب اس نے تو ناجائز کیا، اب اس کی اولاد تو ناجائز مال نہ کھائے، دوسرے کا حق نہ کھائے۔ اب یہ نہیں کہ اپنی اولاد کے لیے وہ حق چھوڑ کے چلا گیا، اولاد مزے کر رہی ہے اور یہ بھگت رہا ہے کہ کیوں بہن کو حق نہیں کیا، تو کم از کم یہ وصیت کر دے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد اپنی پھوپھیوں کو حصہ دے دینا کہ میں نہ دے سکا، مجھے دینا تھا اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں آدمی لکھ کر رکھے۔ تو بہرحال وصیت کے اندر یہ ساری باتیں آ رہی ہیں کہ آدمی اس طرح غور کرتا رہے کہ مجھے کیا چیزیں لکھنی ہیں، کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں، خود بخود باتیں ذہن میں آئیں گی کہ نہیں میرے خاندان میں نہیں ہوتا، اس بات سے مجھے بچنا چاہیے، تو بھائی میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں، تو میں گھر والوں کو وصیت کرے تقویٰ کی، گھر والوں کو وصیت کرے نمازوں کی پابندی کی، گھر والوں کو وصیت کرے نماز قرآن پاک کی تلاوت کی، اور یہ وصیت کرے بھائی میرے فلاں پوتے کو بھائی میں تمہیں تو حافظ نہ بنا سکا، اپنی اولاد کو کہے کہ بھائی میں تمہیں حافظ نہ بنا سکا، عالم نہ بنا سکا، یہ مجھ سے پوتا ہے نہیں، اب فلاں پوتا میرا بڑا سمجھدار ہے اس کو تم حافظ بنانا، میرا فلاں نواسا بہت اچھا ہے اسے تم قاری بنانا، اسے عالم بنانا۔ تو اس طرح وصیت کر سکتے ہیں آدمی۔ اسی طریقے سے یہ وصیت کرتے ہوئے میرے جو ہے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں سب اللہ کے راستے میں دین کی محنت میں لگے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی کوشش کرتے رہیں، دینداروں کے ساتھ تعلق رکھیں، علماء کی محفل میں بیٹھیں، علماء کی مجلس میں بیٹھتے رہیں، مدارس سے تعلق رکھیں، یہ ساری وصیت لکھ کے رکھیں۔ اب کیا ہوگا، یہ دنیا سے چلا جائے گا تو کبھی کبھی اس کی اولاد یہ پڑھے گی تو اسے یاد آئے گا کہ ہمارے دادا نے یہ کہا تھا، ہمارے ابا نے یہ کہا تھا، ہمارے نانا نے یہ کہا تھا۔ اور اسی طرح ہم اس میں یہ بھی لکھیں کہ بھئی میں اپنے ملنے جلنے والوں کو، دوست احباب کو یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ روزانہ میرے لیے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر یہ سارے ثواب کرتے ہیں۔ حکیم الامت عثمان اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں یہ لکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی قرآن خوانی کا اجتماع نہ کیا جائے، جو معروف اور مروج طریقہ ہے کہ قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں اور مختلف طریقوں سے ایک اجتماع کی شکل بنائی جا رہی ہے، اور میں بھائی میرے لیے اس طرح کی کوئی صورت نہ کی جائے، بلکہ میں اپنے سے تعلق رکھنے والے کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ روزانہ ہمیشہ کے لیے روزانہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر مجھے سارے ثواب۔ دیکھیے کیسی اچھی وصیت۔ یہاں تو یہ ہے کہ بھائی بس تیسرے دن جمع ہو گئے یا دوسرے دن جمع ہو گئے، بس قرآن خوانی ہو گئے سے بھول گئے مرحوم کو، اور یہ ایسی وصیت ہے کہ بھائی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے، درود شریف پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے، اور یہ ہمیشہ کا عمل بھی بن سکتا ہے۔ تو ایسی وصیت بھی کر دے کہ نہیں دیکھو میرے لیے روز سورہ یاسین پڑھ کے سارے ثواب کر دینا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ سارے ثواب بھی ہو جائے گا، نہ کوئی اجتماع، نہ کوئی لوگوں کو جمع کرنا، نہ کوئی کھانا پینا، نہ کچھ، روزانہ یہ سارے ثواب ہو رہا ہے اور روز کرنا چاہیے یہ سارے ثواب مرحومین کو۔ کہ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں وہ منتظر رہتے ہیں زندوں کی طرف سے ہدایہ کے، تو جب ہم انہیں یہ سارے ثواب کرتے ہیں کچھ پڑھ کر، نوافل پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، تو وہ ان کے پاس جو ہے وہ خوان کی شکل میں جاتے ہیں، یعنی جیسے آپ نے دیکھا کہ رمضان میں جو ہے لوگ گھروں سے افطاری مسجد میں پہنچاتے ہیں، تو ایک ڈش ہوتی ہے، ایک ٹرے ہوتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور اوپر سے جو ہے نا وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے رومال سے، تو اس کو کہتے ہیں کھانے کا کیوان۔ تو وہ کیوان لے کر وہ پہنچتے ہیں اس کا ہدیہ، اور وہ جو قبول والے ہوتے ہیں وہ بڑی خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں کہ بھئی اس کا بڑا انتظار تھا، منتظر رہتے، تو روزانہ اس سارے ثواب کر لینا چاہیے۔ تو یہ وصیت اپنی بھی خود بھی کرتے رہنا چاہیے معمولین کے لیے، اور وصیت میں بھی یہ بات لکھتے کہ بھئی میں اپنے گھر والوں کو اور سب دوست احباب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری طرف سے جو ہے وہ میرے لیے روزانہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کر یہ سارے ثواب کرتے ہیں۔
تو کتنا بڑا ایک ہدیہ پہنچتا رہے گا روز کروز، اور اس میں کوئی دیر بھی نہیں لگتی۔ تو یہ ہے وصیت کی مختصر احکامات۔ اب اگلی روایت جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ رشتے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں تھے اور عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں، اور تیسرے نمبر پر مسلمان ہوئے تھے۔ بات کہتے ہیں کہ نہیں، چھٹے ساتویں نمبر پر مسلمان، 19 سال کی عمر تھی کہ مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کے پاس آئے اور مسلمان ہوئے۔ اور سب سے پہلے اسلام میں تیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے فارس کا بہت بڑا علاقہ ان کے ہاتھوں سے فتح کرایا۔ اب ہوا کیا، یہ حدیث میں قصہ لکھا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ میں۔ تو مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک چلے گئے تھے۔ اب مدینہ پاک پہنچ کر پھر حضور کے ساتھ جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے تو مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہو گئے کہ بس زندگی کی امید ہی نہ رہی کہ بس اب دنیا سے رخصتی ہو گئی۔ یہ حال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کی ایک بیٹی تھی، صرف ایک بیٹی، اور زندگی سے مایوس، ایسی بیماری تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اور حضور نے ان کے لیے وصیت فرمائی کہ ان کے لیے پیشین گوئی فرمائی کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہارے کو تم سے ابھی بہت کام لیں گے، اور تمہارے ذریعے ملک کی قسمیں، قوموں کی قسمتیں تبدیل ہوں۔ لہٰذا ایسے ہی ہوا۔ حضور کی پیشین گوئی کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 50 سال زندہ ہے، آدھی صدی زندہ ہے، اور خوب اللہ نے ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو فتوحات عطا کی۔ اور پھر جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی صرف ایک بیٹی تھی۔ جب بیمار تھے تو حضور سے کچھ وصیت سے متعلق باتیں دریافت فرمائیں، وہ باتیں قیامت تک کے لیے قانون اور دستور اور اصول بن گیا شریعت۔ مگر جب انتقال ہوا تو تقریباً 34 اولاد، 17 بیٹے 17 بیٹی، اتنی اللہ نے برکت دی، اور خوب مالدار صحابہ تھے، اللہ نے اس کو خوب فرصت دی تھی مالی اعتبار سے۔ تو اب یہ بالکل موت کے قریب پہنچے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے یہودی میری عیادت کے لیے، وانا بھی مکہ، اور میں مکے میں تھا، وہو یکرہ ان یموت بالارض التي ہاجر منها، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میری موت مکے میں آئے، کیونکہ وہ مکے کو اللہ کے لیے چھوڑ چکے، تو جس علاقے کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا اب اس میں موت آئے یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ تو وہ یکرہ، وہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ ان یموت بالارض، کہ اس زمین میں موت آئے التي ہاجر منها، کہ جس سے ہجرت کر گئے اللہ کے لیے اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ فقال يرحم الله ابن عفراء، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عفراء پر رحم فرمائے، تو ان کو دعا دی۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ مجھے فکر تھی اپنے مال، تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اوصی بمالی کلہ، یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اس کی وصیت کر دوں، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، اس کی وصیت کر دوں سارا مال، کیونکہ بیٹی ایک ہی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو سارا مال اللہ کے راستے میں صرف کر دوں تاکہ مجھے ثواب ملتا رہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نہیں، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اجازت۔ قلت فالشطر، تو کیا آدھا خرچ کر دوں، آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں، آدھے مال کی بھی وصیت کر۔ فرمایا کہ فقلت فالثلث، کیا تہائی مال کی وصیت کر دوں، ایک تہائی تیسرے حصے کی؟ فرمایا ہاں الثلث والثلث کثیر، ہاں 3 کی وصیت، تہائی مال کی وصیت کر۔ کیوں کہ وارثوں کے لیے بھی چھوڑ کے جانا ہے، یہ نہیں کہ سارا مال وصیت کر دیا اور وارثوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ انک ان تدع ورثتک اغنیاء، یہ کہ تو اگر اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تو ان کو تنگ دست چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ دیکھیے، یعنی اپنی اولاد کو تنگ دستی میں چھوڑ کر مر جائے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اتنا چھوڑ کے جا کہ وہ کسی سے ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے سامنے، یہ بہتر ہے۔
اس لیے سارے مال کی وصیت کو بھی منع فرمایا، آدھے مال کی وصیت سے بھی منع فرمایا، ہاں تہائی بھی بہت زیادہ ہے، تہائی بھی زیادہ ہے، وہ تہائی سے بھی کچھ کم کرے وصیت۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنفَقْتَ مِن نَفَقَةٍ، کہ جب کبھی تو کچھ خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، تو تیرے لیے صدقہ شمار ہے، یعنی گھر والوں سے خرچ کرنا اس سے صدقے کا ثواب ہے۔ یہ حضور تاکید فرما رہے ہیں کہ گھر والوں پہ آدمی خرچ کرے۔ آج کیا ہے، دوستوں پہ خوب خرچ کیا جاتا ہے اور دوسروں پہ خوب خرچ کیا جاتا ہے، گھر پہ آدمی تنگی کرتا ہے، اور اللہ کے رسول ہمارے گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ پھر مزید فرمایا حتی اللقمہ التی ترفعها الی فیہ امرأۃ، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ تک پہنچاتا ہے وہ بھی تیرے لیے صدقہ شمار ہے۔ پھر حضور نے پیشین گوئی فرمائی عسى اللہ ان يرفعک اللہ ان قریب، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بلند مقام عطا فرمائیں گے، فینتفع بک ناس ویضر بک آخرون، کہ بہت سے لوگ تجھ سے نفع اٹھائیں گے، بہت سے لوگوں کو تجھ سے نقصان پہنچے گا۔ تو کفار کو بڑا نقصان پہنچا اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ولم یکن له یومئذ الا ابنته، حالانکہ اس وقت ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں آئی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ 1/3 مال تک آدمی وصیت کر سکتا ہے، باقی 2/3 اس کے وارثوں کے لیے۔ پھر اگلی حدیث بھی بہت اہم ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ عام حجۃ الوداع، کہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور سے سنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ کیا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ قرآن میں متعین کر دیا، لہذا فلا وصیت للوارث، اب وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہے۔ یہ بھی ایک اہم اصول اور ایک اہم ضابطہ اور قانون کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ بھئی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو اتنا دے دینا، میرے بیٹے کو اتنا دے دینا، میری بیوی کو یہ دے دینا، مکان میری بیوی کے نام کر دینا، اور یہ دکان بیٹے کو دے دینا، یہ چیز اس کو دے دینا۔ یہ ساری وصیتیں لا وصیت للوارث، اس حدیث میں آ گیا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے وارث کے لیے تو حصہ متعین کر دیا۔ وصیت غیر وارث کے حق میں معتبر ہوتی، یعنی نواسا ہے اس کے لیے وصیت کر دی، پوتا ہے اس کے لیے وصیت کر دی، نواسی ہے، پوتی ہے، ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ باقی جو خود اس کا وارث بن رہا ہے، اولاد ہے، بیٹا بیٹی ہے، بیوی ہے، ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ تو ان کے لیے تو شریعت نے طے کر دیا کہ ان کو اتنا دینا ہے، ان کو اتنا دینا۔ آتا کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق اللہ نے دے دیا، لہذا وارث کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ تو کتنے لوگ ہیں بیچارے وہ یہ وصیتیں کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح گناہگار ہو اور وہ وصیت نافذ بھی نہیں ہوگی، اور جو وصیت ہوگی وہ 1/3 مال کی حد تک نافذ ہوگی۔ کیا مطلب کہ آدمی اپنے مال میں 1/3 حد تک تصرف کر سکتا ہے کہ بھئی 1/3 مال میں وہ نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج بدل کی وصیت ہے، زیادہ مال میں نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کوئی کنواں بنوانا ہے، کوئی مسجد بنوانی ہے، کوئی مدرسے میں دینا ہے، تو بھی 1/3 مال کی حد تک وصیت ہے۔ اب مثلا اس کا مال ہے 50 لاکھ روپے، وہ کہتا ہے 25 لاکھ روپے جو ہے مسجد تعمیر میں دے دینا، تو 25 لاکھ روپے نہیں دے سکتے، کیونکہ 25 لاکھ تو اس کے ترکے کا نصف بن گیا۔ حضور نے نصف وصیت سے منع کر رہا ہے، تہائی ہو سکتا ہے، 17,000 روپے تک دے، 17 لاکھ روپے تک دے سکتے، کہ 17 لاکھ روپے مسجد میں دیں گے، حالانکہ اس نے 25 کی وصیت کی کہ اس کا کل ترکہ ہی 50 لاکھ، تو 1/3 مال کی حد تک اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور باقی 2/3 وارثوں میں تقسیم ہوں گے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت جائز ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی وارث کو محروم کرنا چاہتا ہے کہ یار اس کو نہ ملے، اس کو نہ ملے، تو زندگی میں کچھ دوسروں کو دے دیتا ہے، بعض کو عاق کر دیتا ہے، بعض کو محروم کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں یہ سب حدیث آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 60 سال تک اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، مگر جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو کوئی ایسی وصیت کر جاتے ہیں جس سے کسی وارث کو نقصان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی سخت وعید ہے۔
تو اس لیے وصیت کرنے میں آدمی محتاط رہے. اپنے مال کے اعتبار سے وصیت کرنی ہے تو علماء سے پوچھے کہ بھئی میں کس طرح وصیت کروں کہ کسی وارث کو بھی نقصان نہ پہنچے اور وارث بھی تنگ دست نہ رہے اور مجھے بھی اپنے مال میں سے نفع ملتا رہے. کوئی صدقہ جاریہ کر جائے, کوئی مسجد, کوئی مدرسہ اس میں تعمیر میں یا مسجد کی جگہ خریدنے میں, مدرسے کی جگہ خریدنے میں کچھ پیسے دے کر چلے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو یہ حدیث آ رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ, کہ آدمی یا عورت عمل کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا, اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے 60 سنہ, 60 سال تک آدمی یا عورت اللہ کی اطاعت کرتی ہے, فرما برداری کرتی ہے. ثم يحضرهم الموت, پھر ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے. فیضاران فی الوصیۃ, تو وصیت ایسی کرتے ہیں جس سے کسی وارث کو نقصان ہو جاتا ہے, وارث کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو فیضاران فی الوصیۃ, وصیت میں وارثوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. فتجب لهم النار, تو ان دونوں کے لیے آگ واجب ہو جاتی ہے, ان کے لیے جہنم واجب ہے. یہ حدیث مسند احمد میں آئی, ترمذی شریف میں آئی, ابو داؤد شریف میں آئی, ابن ماجہ شریف میں آئی. حدیث کی 4 بڑی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ آدمی ایسی وصیت کر جاتا ہے جس سے وارثوں کو نقصان پہنچے. ایسے بہت سے معاملات ہمارے پاس دارالاسلام میں آتے ہیں کہ لوگ بیچارے اولاد سے پریشان ہوتے ہیں, اولاد ان کی خدمتیں نہیں کرتی, وہ چاہتے ہیں کہ سارا مال مدرسے میں دے دیں, سارا مال مسجد میں دے دیں تاکہ ان کو بالکل نہ ملے ان اولاد میں, انہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھی. تو ایسی کوئی وصیت کرنا کہ جس سے وارث محروم ہو جائیں یہ جائز نہیں ہے. دیکھیے 60 سال تک آدمی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے اور پھر ایسی وصیت کر کے جا رہا ہے کہ جہنم واجب. 60 سال کی عبادت کے مقابلے میں ایسی وصیت کر گیا جو جس نے وارثوں کو نقصان پہنچایا تو 60 سال کی عبادت کی ضائع ہو, جہنم اس کے لیے واجب ہے. تو اس لیے آدمی جو ہے وہ وصیت کے بارے میں چوکنا رہے, محتاط رہے. یہ سارے احکامات وصیت کے ہیں. اللہ تعالیٰ سے معاملہ کی توفیق. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے. ہمارے گناہوں کو کفارہ فرما دیجیے. یا اللہ ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. یا اللہ ہم قبر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے, آخرت کی گرمی کیسے برداشت کریں گے. آپ ہی ہمارے حال ذات کو رحم فرما دیجیے. ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیجیے. حشر میں بھی ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دیجیے. اور اے اللہ ہمیں جنت کا دخول اولی نصیب فرما دیجیے. ہمارے مقدر میں براہ راست جنت میں جانا لکھ دیجیے. ان اعمال صالحہ کی توفیق دے دیجیے جن سے آدمی براہ راست جنت میں پہنچ جاتا ہے. یا اللہ ہمیں موسم کی خیر اور بھلائی عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس موسم کے اندر جو آپ نے بیماریاں رکھی ہیں, جو آزمائشیں رکھی ہیں, ان سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہمارے بچوں کی, بڑوں کی, عورتوں کی, مردوں کی, سب کی پوری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمیں چلنے والی ہواؤں کی خیریں عطا فرمائیے. چلنے والی ہواؤں کے شروع سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم پر اپنی نعمتوں کی فراوانی فرما دیجیے. یا اللہ پانی کی نعمت اور بجلی کی نعمت اور گیس کی نعمت اور جتنی نعمتیں ہیں یا اللہ کھانے پینے کی, سب میں وسعت عطا فرمائیے. سب میں برکتیں عطا فرمائیے. سب میں فراوانی عطا فرمائیے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہماری نالائکیوں کی وجہ سے اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم فرمائیے. اپنے انعامات سے ہمیں محروم فرمائیے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. نستغفر اللہ ونتوب الیہ. نستغفر اللہ ونتوب الیہ. نستغفر اللہ ونتوب الیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا